نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 82 تک یہ 16 آیات کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انکار آخرت کے نتیجے میں کفار کے 2 مطالبات ذکر کیے ہیں، یا 2 قسم کی باتیں کفار کی ذکر کی ہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی ہے۔ تیسری بات، قرآن مجید اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کو بطور دلیل پیش کیا ہے، یا ان کی دلائل پیش کیے ہیں۔ چوتھی بات، ان آیات کریمہ میں اللہ نے توکل علی اللہ کا حکم دیا ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات، قیامت کی نشانی دابۃ الارض کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مشرکین آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات، اپنے ماننے والوں کی نجات اور نہ ماننے والوں کی گرفت، اس کو ذکر کیا، اور اس کے ضمن میں 5 انبیاء علیہم السلام اور ان کے واقعات کو بیان کیا۔ دوسری بات بیان فرمائی اپنی توحید کے درجات اور اس کے لیے 5 دلائل، یہ بات بیان فرمائی۔ اب یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ ہے مشرکین کی طرف سے آخرت کا انکار۔ اصل بات یہ ہے، اصل بات اس کے ضمن میں اس بات کو سمجھانے کے لیے 5 طریقے اختیار کیے گئے، یا 5 باتیں کہی گئی۔ پہلی بات، مشرکین کا آخرت کے انکار کے حوالے سے 2 باتیں جو مشرکین کی قرآن پاک نے عمومی طور پر بیان کی ہیں، ان کو یہاں پر بھی ذکر کیا ہے۔ اور وہ باتیں کیا ہیں؟ مشرکین کہا کرتے تھے کہ اذا کننا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون،
کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم بھی، ہمارے باپ دادا بھی، ہمارے جتنی بھی پچھلی پشتیں ہیں وہ ساری کے ساری جب مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہمیں اٹھایا جائے گا؟ یہ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسرا، یہ اکثر کہا کرتے تھے یقولون متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اس وعدے سے مراد وہ قیامت بھی لیتے تھے، اس وعدے سے مراد وہ عذاب بھی، دنیاوی عذاب بھی لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو پہلی بات وہ ان کی طرف سے تھی کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے، اس کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے کہ کبھی ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ کبھی آپ نے اگر غور کیا ہو کہ کوئی ہڈی بالکل جب کہیں پڑی پڑی گل سڑنے کے قریب ہو جاتی ہے تو پھرپھری سی، بربری سی ہو جاتی ہے، اور بربری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ہڈی کو ایسے پکڑ کر ذرا سے جاڑے نا تو وہ ذرات ذرات کر کے گر جاتی ہے۔ ان کی بات یہ تھی کہ کیا جب ہماری ہڈیاں بربری ہو جائیں گی، یعنی وہ مضبوطی جو ہڈی کے اندر ہوتی ہے وہ مضبوطی ختم ہو جائے گی اور وہ ذرات کی مانند بکھرنا شروع ہو جائیں گی، پھر بھی ہمیں جمع کیا جائے گا؟ کبھی یہ کہتے تھے اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا ہم جب مٹی میں گم ہو جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں مٹی کے ساتھ مٹی ہو، پھر بھی ہمیں پھر سے پیدا کیا جائے گا؟ کبھی کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یہ جملے۔ پھر کبھی یہ کہا کرتے تھے اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا کبھی ہم جب مٹی ہو جائیں گے؟ تو یہ مختلف جو کلمات ان کی زبان سے نکلتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کا جواب جو اکثر و بیشتر قرآن پاک میں دیا ہے وہ یہ کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اس سے سبزہ اگاتے ہیں؟ اکثر و بیشتر جواب انہی الفاظ میں دیا گیا ہے۔ کبھی کہا گیا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ کبھی کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ محبوب، یہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے، اب یہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، اپنی پیدائش کو بھول کر کے ہمارے سامنے نئی نئی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک نے تو یہاں تک کہا ہے کہ تم بربری ہڈیوں کی بات کرتے ہو، تم مٹی میں مل جانے کی بات کرتے ہو، تم مٹی کے ساتھ مٹی ہونے کی بات کرتے ہو، تم گمشدگی کی بات کرتے ہو۔ اگر تم مضبوط ہو جاؤ، تمہاری ہڈیاں پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے، پتھر بن جائیں بلکہ لوہا بن جائیں، ہم پھر بھی انہیں ان کی حالت میں دوبارہ لوٹا کر چھوڑیں گے۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، تب بھی ہم تمہیں اسی حالت میں لوٹا کر جائیں۔ یہ قرآن پاک نے ان کی جو آخرت کا انکار ہے اس کے جواب میں یہ کلمات مختلف الفاظ میں کہے ہیں۔ دوسری بات وہ جو کہا کرتے تھے کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اللہ پاک نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہاری مراد اس سے آخرت ہے کہ آخرت کا وعدہ کب پورا ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے الفاظ میں لوگوں کو سمجھا دی کہ ہر انسان کی موت اس کے لیے آخرت ہے، قیامت ہے۔ ہر انسان کی موت اس کے لیے کیا ہے؟ قیامت ہے۔ اس کی قیامت آ گئی، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی۔ دوسری بات، اگر تم اس سے سمجھتے ہو کہ دنیاوی عذاب، تو دنیاوی عذاب کے لیے، اور پھر وہ کہا بھی کرتے تھے باقاعدہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، دعائیں مانگا کرتے کہ اے اللہ اگر یہ بات سچ ہے اور یہ تیری طرف سے
تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا دیں؟ یہ مشرکین دعائیں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اس بات کا جواب ان الفاظ میں دیا ہے کہ دیکھو، جب تک رسول تمہارے درمیان موجود ہیں اللہ تم پر عذاب نہیں بھیجیں گے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک رسول موجود ہے عذاب نہیں آئے گا، لیکن جب اللہ رسول کو تم سے جدا کر دیں گے تو پھر عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا، پھر عذاب بالکل قریب ہے، جس کو رسول نے بھی یوں کہا ہے قیامت کے حوالے سے انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ہیں، اور یہاں پر کہا عسیٰ ان یکون ردف لکم، جس عذاب کو تم مانگ رہے ہو وہ عذاب بالکل ایسے سمجھ لو کہ تمہاری پشت کے پیچھے لگا ہوا ہے، تمہارے پیچھے پیچھے وہ عذاب چلا آ رہا ہے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو ٹھیک 1.5 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا فیصلہ فرما دیا جس کو یہ مانگ رہے تھے، اور وہ عذاب کس شکل میں آیا؟ بدر کے مارکے کی شکل میں 70 سربراہان قریش مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہو گئے۔ ذلت گرفتاری سے بھی ہوئی، ذلت ان کی موت سے بھی ہوئی، بگدڑ مچ گئی، ان کے دل میں خوف، رعب اور دبدبہ بٹھا دیا، چھوٹی سی جماعت ایک بڑے لشکر پر غالب آ گئی، ناتواں کندھے ایک بہت بڑا بوجھ لے کر کے بہت بڑی جماعت اور فوج کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے کھڑے ہو گئے، اور اللہ نے ان تھوڑوں کو زیادہ پر غالب کر دیا۔ حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے کیا تھا؟ عذاب تھا۔ دیکھیں، وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ قل نعم وانتم داخرون، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہاں کہہ دیجیے کہ تمہاری جو ہڈیاں ہیں وہ بوسیدہ ہونا تو اور بات ہے، اگر تمہاری بوٹیاں اور تمہارا وجود اور تمہارا جسم گل مل بھی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ گڑ مڑ بھی ہو جائے، تب بھی اللہ اس بات پر 100% قادر ہیں کہ وہ تمہارے اعضاء کو جدا جدا کر کے ایک ساتھ جمع کر دے۔ اور اللہ نے اس کی مثال بھی دی ہے، قرآن پاک میں دی ہے، سورہ بقرہ میں دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، جلیل القدر نبی ہیں ابراہیم خلیل اللہ، آپ پڑھ چکے ہیں کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں؟ بلا یا اللہ ایمان ہے، کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے۔ یہ جو علم کیا کہتے ہیں یقین ہے، علم الیقین، وہ تو پہلے سے ہی مجھے حاصل ہے، لیکن یہ جو آنکھوں سے دیکھنے کا علم ہے یہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے 4 پرندوں کے ذبح کرنے کا، بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا، اور پھر 4 مختلف قسم کے پہاڑوں پر بکھیرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جب بکھیر دو اس کے بعد ثم ادعوہن، پھر ان 4 کو ایک ایک کر کے بلائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو جو ایک جانور کے مختلف اعضاء مختلف پہاڑوں پر تھے وہ سارے وہاں سے اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو نظر آ رہے ہیں، اور بالکل درمیان میں آ کر کے وہ جمع ہو رہے ہیں، اور جمع ہو کر کے وہ آپس میں جڑ رہے ہیں، اور جڑنے کے بعد ان میں روح پیدا ہو رہی ہے، اور وہ پھر اڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل تم خلط ملط بھی ہو جاؤ، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين، یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے ہوتا چلا ہے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہاں کا اٹھنا، کیسی قیامت، کیسی باتیں، یہ تو نعوذ باللہ سب جھوٹ ہے۔ ان هذا الا اساطير الاولين، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے۔ اسطورہ اس کو آپ یوں کہہ لیجئے جیسے انگلش کے اندر آپ کہتے ہیں سٹوری، یہ اسی کی شکل، یعنی اسطورہ کی ہی ایک شکل بگڑی ہوئی، وہ کیا ہے، یا دوسری زبان میں منتقل ہوئی، وہ سٹوری ہے۔ سٹوری کہانی کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں
پچھلے لوگوں کی کہانیاں، پہلے لوگ بھی ایسی کہانیاں سنایا کرتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے، اور یہ نبی بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ انکار کا جرم مت کرو، ورنہ یاد رکھو کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ ملک میں چلو، یعنی زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا، انکار کرنے والوں کو، مجرمین کا انجام کیا ہوا ہے۔ یہ بات تو یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب دوسری بات، اپنے حبیب کو تسلی فرمایا، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ ان کے اس انکار کی وجہ سے یا ان کے اس حال پر آپ غم نہ کریں، اور نہ ان کی چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں دل تنگ کریں، یعنی اپنے دل کو بھی تنگ نہ کریں اور غمگین بھی۔ قرآن مجید نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت شاقہ، اس غم اور اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے مختلف مقامات پر مختلف کلمات اور الفاظ استعمال کیے ہیں آپ کی تسلی کے لیے۔ مثلا ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب آپ کا کام کیا ہے، فذکر انما انت مذکر، آپ تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ نگران نگہبان مقرر نہیں کیے گئے کہ نہیں ان کے ہر عمل کی پوچھ آپ سے ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ پھر فرمایا محبوب آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ کا کام ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام ہے پہنچانا۔ پھر فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، محبوب کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کا انکار اور آپ کا اصرار، ان کا انکار آپ کی دعوت، ان کا انکار آپ کا غم، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ اتنا پریشان نہ ہو، اتنا غمگین نہ ہو، آپ اپنا کام کرتے جائیے، آپ کو آپ کے کام کا صلہ اجر ضرور ملے گا۔ ہاں ان کا انکار ان کے سر پر، ان کا اس کا وبال ان کے سر پر۔ دیکھیے میں قل ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، ان کی اس حالت پر آپ غم بھی نہ کریں اور ان کی چالوں کی وجہ سے آپ اپنے دل کو تنگ بھی نہ کریں۔ آگے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ دوسری بات ہے ان کی مشرکین کی، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کون سا وعدہ؟ عذاب کا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ ردیف پہلے سمجھ لیجیے، عربی میں ردیف کہتے ہیں اس شخص کو جو سواری میں سائق کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ سائق سواری کو چلانے والا، اس کے پیچھے جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جس عذاب کو تم مانگ رہے ہو نا، وہ عذاب تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ جو عذاب تم مانگ رہے ہو اپنے لیے، وہ عذاب تم سے کچھ دور بلکہ تمہارے بالکل پیچھے۔ عسیٰ یکون ردیف لکم، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہی چلا آ رہا ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے ہی بیٹھا ہے، ہونے سے مراد ہو سکتا ہے کہ تمہارے پیچھے ہی چلا آ رہا ہو۔ ان یکون ردیفا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہی ہو۔ اس عذاب کو مانگ کر کے تم کوئی کمال نہیں کر رہے، بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ اس عذاب کو تمہارے ساتھ ٹچ ہونے سے روکے ہوئے، ورنہ ہے بالکل تمہارے قریب، کہیں جھٹکا لگ گیا تو وہ تم سے ٹچ ہو جائے گا۔ ہے جی، اللہ اکبر۔ قل عسیٰ ان یکون ردیف لکم بعض الذی تستعجلون، کہہ دیجئے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہے۔ اور وہ کچھ کیا ہے؟ کچھ کیوں کہا؟ کچھ اس لیے کہ پورا عذاب نہیں، پورا عذاب تو دنیا میں ملتا ہی نہیں ہے۔ جس کو عذاب ملنا ہے دنیا میں، وہ عذاب کا ایک حصہ ہونا ہے، اصل عذاب تو آخرت کا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ عذاب تمہارے ردیف میں ہے، عذاب تمہارے پیچھے ہے، لیکن اس عذاب کو اللہ نے تم سے روکے ہوئے ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اس کا تعلق پچھلے بات کے ساتھ ہے کہ وہ عذاب ہو سکتا ہے تمہارے بالکل پیچھے چلا رہا ہو، لیکن اللہ نے اگر روکا ہوا ہے تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ شکر تو یہی تھا
کہ وہ اتنی باری باتیں سن کر کے ایمان لاتے اور اپنے جرم سے اور اپنی نافرمانی سے باز آ جاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا پروردگار ان سب کو جانتا ہے. آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں. یہ جتنی چالیں چل رہے ہیں، جتنی تدبیریں اختیار کر رہے ہیں، جو ان کے من میں موجود ہے، عقیدے کے اعتبار سے، آپ کے بغض کے اعتبار سے، دین کی نفرت کے اعتبار سے، کوئی غلط پلاننگ کے اعتبار، جو کچھ ان کے سینوں میں موجود ہے اللہ اسے خوب جانتے ہیں. اور جو اللہ نقصان نہیں دینا چاہیں گے وہ یہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے. اور مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد محاصرہ لیے کھڑا ہے کہ حضور کو شہید کر دینا ہے. لیکن جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنے محبوب کو بچانا ہے تو پھر اسی نے حکم دیا کہ محبوب آپ کا کام ہے مٹی اٹھا کر کے زمین سے یوں کر کے بکھیرنا، باقی کام ہمارا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا پروردگار ان سب باتوں کو جانتا ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر اللہ نے اس چیز کو کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ہر چیز اللہ نے روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اس روشن کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تقدیر. اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے. اور ذرے کا معاملہ ہے یا پہاڑ کا معاملہ، ایک رائی کا دانہ ہے یا آسمان ہے، ہر چیز کے بارے میں پہلے سے ہی اللہ نے لکھ رکھا ہے. اللہ تو یوں فرماتے ہیں وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. ایک ذرہ بھی اللہ سے آسمانوں اور زمینوں میں کہیں پوشیدہ نہیں ہے. یہ غیبوبت ہمارے اعتبار سے ہے. ہم جس کو غائب سمجھتے ہیں اللہ نے اس کو کہا ہے کہ تمہارے نزدیک جو چیزیں غائب ہیں نا وہ بھی اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں. تمہارے نزدیک جو چیزیں ظاہر ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں. تو کافروں کا کفر بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے، مومنین کا ایمان بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے. نبی کو ماننے والے ان کی دل کی کیفیت بھی اللہ نے لکھ رکھی ہے اور نبی کا انکار کرنے والے ان کے دل کا بغض بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے. آیت نمبر 76 سے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت کو اور قرآن کی حقانیت اور صداقت کو بیان فرماتے ہیں. پہلے قرآن کی بات، پھر رسول کی بات. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون. بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. تیسری بات، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. بے شک تمہارا پروردگار ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب اور علم والا ہے. توجہ جی، تین باتیں فرمائی گئی قرآن کے حوالے سے. پہلی بات، یہ قرآن وہ باتیں بتلاتا ہے جن میں بنی اسرائیل اختلاف کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے حوالے سے فرمایا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس قرآن میں اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے. جو شخص اس کی رہنمائی میں چلے گا وہ اس کے ذریعے سے رحمت پائے گا. تیسری آیت، ان ربک یقضی بینہم بحکمہ. اللہ ان قریب اللہ ان کے درمیان اپنے حکم سے، اپنے فیصلے سے جو ہے وہ فیصلہ فرمائیں گے. یعنی اپنے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. یہ فیصلہ جو اللہ نے کرنا ہے اس کو ذرا سمجھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے دو طریقے ہیں. ایک فیصلہ اللہ کرتے ہیں علمی اعتبار سے، ایک فیصلہ اللہ کرتے ہیں عملی اعتبار سے.
اس دنیا میں قرآن علمی اعتبار سے فیصلہ کر چکا، یہ اللہ کا کلام ہے، علمی اعتبار سے فیصلہ کر چکا کہ دین حق یہ سچ ہے، عیسائیوں کی یہودیوں کی من گڑت باتیں جھوٹ ہیں، انبیاء پر تہمتیں غلط ہیں، انبیاء پر الزام تراشیاں غلط ہیں، اللہ کے حوالے سے بہتان بازی غلط ہے، اللہ کے حوالے سے اولاد کا تصور غلط ہے، اللہ کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ کی خدائی میں یا الوہیت میں شرکت کا تصور غلط ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک علمی اعتبار سے بیان کر چکا، گویا علمی فیصلہ اللہ نے دنیا میں کر دیا۔ لیکن ایک فیصلہ عملی ہے، عملی فیصلہ کیا ہے کہ جس نے انکار کیا اسے سزا دی جائے، جس نے اقرار کیا اس کو جزا دی جائے، یہ عملی فیصلہ ہے۔ اور عملی فیصلے کے لیے ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے جس کو یوم الجزا، یوم الحساب، جزا کا دن کہتے ہیں، حشر کا دن کہتے ہیں، اور قیامت کا دن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تین باتیں ختم ہو گئی۔ اب انہی تین باتوں کو بیان کر کے پھر وہی جملہ فتوکل علی اللہ، محبوب آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ یہ یہاں سے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان کر رہے ہیں، گویا کہ آپ اللہ کے فرستادہ ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت، غمگین ہونے کی ضرورت ہے، آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ یہ جتنی مرضی فضول باتیں کر لیں لیکن اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ کر دینا ہے۔ انک علی الحق المبین، یعنی آپ صریح حق پر ہو۔ یہ بات سمجھانے کے بعد اب دو آیات کریمہ ہیں، ان کا ترجمہ پہلے پڑھ لیجئے، پھر میں ان کے اندر جو مسئلہ ہے اس کو بیان کرتا ہوں۔ ان آیات کریمہ کو بنیاد بنا کر جو مسئلہ پیش کیا جاتا ہے اس کو میں عرض کرتا ہوں۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، فرمایا کچھ شک نہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو۔ یعنی آپ مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے، آپ ان کو بھی نہیں سنا سکتے جو جان بوجھ کر پیٹھ پھیر لیں، نہ سننا چاہیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ یا یوں کہہ لیجیے کہ آپ ان بہرے لوگوں کو جو کانوں سے بھی بہرے ہیں، توجہ بھی آپ کی طرف نہیں ہے، رخ بھی آپ کی طرف نہیں ہے، آپ ان کو کچھ سنانا چاہیں تو وہ بہرے بھی نہیں سنیں گے، مردے بھی نہیں سنتے اور بہرے بھی نہیں سنتے۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ آپ سمجھ لیجیے اس کو۔ اب قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے، تصور یہ کیا جاتا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے۔ دونوں باتوں میں تضاد ہے، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے اٹھا نہیں سکتے، ایک ہے اٹھ نہیں سکتا، چلا نہیں سکتے، چل نہیں سکتا۔ چلانے میں عمل آپ کا ہے، چلنے میں عمل اس کا ہے، سنانے میں عمل آپ کا ہے، سننے میں عمل اس کا ہے۔ تو دو باتیں، سنا نہیں سکتے الگ بات، سن نہیں سکتے الگ بات۔ اب یہاں پر گڑبڑ کیا جاتا ہے اس آیت کریمہ کے مطلب اور معنی کو، ٹھیک ہے، اس لیے اس پہ بات تھوڑی سی کروں گا۔ مشرکین کا مرنے والوں کے حوالے سے عقیدہ کیا تھا؟ ان کے حوالے سے مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ سب کچھ سنتے ہیں، ہر بات سنتے ہیں، ہر چیز سنتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور ان کے نزدیک ان کا سننا لازم ہے، وہ لازمی سنتے ہیں اور ہمیشہ سنتے ہیں، جہاں سے مرضی پکارو وہ سنتے ہیں، جہاں سے مرضی ان کو یاد کرو وہ سنتے ہیں۔ یہ الگ، یہ تیسری بات۔ چوتھی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے روضے میں اور عام لوگوں کا اپنی قبروں میں الگ الگ حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مقدس اور عام قبروں کی حالت، ان دونوں کو سمجھنے سے پہلے آپ پہلے سے ترتیب سے بات کو سمجھیں۔ اس آیت کریمہ میں بتایا کیا گیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں پہلی بات تو یہ کہ مشرکین کے اس عقیدے کا رد کیا گیا ہے۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ جو مردے ہیں ان پر ہر حال میں، ہر صورت میں سننا لازم ہے، جہاں سے مرضی پکارو، قریب سے، دور سے، بعید سے، ہاں جی سنتے ہیں۔ قرآن نے اس کا رد کیا ہے، ایسا نہیں، بالکل نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہر حال میں مردے سنیں گے، یہ تو عقیدہ شرکیہ ہے۔ یہ صفت تو صرف اللہ کی ہے کہ اللہ ہر حال میں، ہر جگہ، ہر مقام سے سنتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا۔ اب اگر مردوں کے بارے میں یا کسی زندہ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھا جائے تو یہ بھی شرک ہے،
قرآن نے اصل میں نفی کی ہے اس کی. یہ بات سمجھ گئی. اب یہ جو مردہ آدمی جس جو میت ہے اس کو جب قبر کی پتال میں اتار دیا جاتا ہے اس کے بارے میں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے روضہ مبارک میں زندگی ہے اس کے حوالے سے یہ بات تھوڑا سا سمجھ لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیچھے آپ چلے جائیں تقریباً 150 سال پیچھے, آج سے 150 سال پیچھے چلے جائیں تو 13 صدیوں میں تمام کے تمام فقہا, محدثین, ائمہ, محدثین, مفسرین اس بات پر متفق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مقدس میں زندہ ہیں, اور آپ کا خود فرمان مبارک ہے کہ میرے روضے کے پاس آ کر مجھ پر درود پڑھو گے میں خود سنوں گا. جو درود تم دور سے مجھ پر بھیجو گے وہ مجھ پر پہنچایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے, اور جو درود تم میرے پاس آ کر کے پڑھو گے اس کو میں خود سنتا ہوں. اب اس نے تو بالکل اس حدیث مبارکہ نے کلیئر کر دیا, اور اس حدیث کے تمام راوی, تمام اسناد بالکل ثقہ ہیں, صحیح ہیں, اس لیے اس پر تو کوئی دو رائے نہیں. 1300 سال تک کی بات کر رہا ہوں کہ 1300 سالوں میں کوئی اختلاف نہیں. 150 سالوں میں اس پر بھی لوگوں نے اب لب کشائی کرنا شروع کر دی کہ آیا حضور بھی اپنی روضہ مبارک میں بات سنتے ہیں, نہیں سنتے, زندہ ہیں, نہیں زندہ. لوگوں نے اس پر بھی اختلاف کرنا اب شروع کر دیا, ورنہ 150 سال پیچھے تک یہ اختلاف نہیں تھا. ایک بات تو یہ کلیئر کر لیں, حضور کے بارے میں جمہور امت کی رائے یہی ہے کہ آپ اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں اور آپ سنتے بھی ہیں. اگلی بات, عام قبروں کے حوالے سے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بات اور بطور تمہید اس بات کے لیے سمجھ لیجئے, دین کے احکامات یا مسائل یا معاملات کے حوالے سے دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے. ایک بات یہ ہے کہ وہ باتیں, وہ چیزیں جو قطعی اور یقینی ہوں ان کا انکار کفر ہے, ایک بات. اور جس بات میں جمہور امت روز اول سے اختلاف کر چکی ہو, اجتہاد کر رہی ہو, کبھی اس پہلو کو کسی نے درست کہا, کبھی اس پہلو کو کسی نے درست کہا, کبھی اس کو افضل کہا, کبھی اس کو افضل کہا. یاد رکھیے اس مسئلے کو مجتہد فی مسئلہ کہتے ہیں, اجتہادی مسئلہ کہتے ہیں, اور اجتہادی مسئلے کے اندر اختلاف تو کیا جا سکتا ہے, افضل غیر افضل کی بات تو کی جا سکتی ہے, اولا اور غیر اولا کی بات تو کی جا سکتی ہے, لیکن قطعاً وہاں پر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرف جانے والے لوگ مشرک ہیں, اس طرف آنے والے لوگ مومن ہیں, یا اس طرف آنے والے لوگ مومن ہیں, اس طرف والے مشرک ہیں. یہ قطعاً فیصلہ نہیں کیا جا سکتا, اور امت کو یہ حق ہے ہی نہیں. غلط اور باطل کہنے کا بھی حق نہیں. مثلا رفع الیدین نماز کے اندر ایک عمل ہے, اس عمل کو صحابہ کرام کے زمانے سے اختلاف ہے. صحابہ کرام کے اعمال مختلف ہیں, کچھ حضرات رفع یدین کرتے تھے, کچھ حضرات نہیں کرتے تھے. اب وہ اپنی اپنی تحقیق ہے کہ زیادہ افراد نہیں کرتے تھے یا زیادہ افراد کرتے تھے. جس نے اس مسئلے کو لیا بغیر کسی کفر کے فتویٰ لگائے وہ بھی درست ہے, جس نے اس مسئلے کو لیا بغیر کسی کفر کے فتویٰ لگائے وہ بھی درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں نے صحابہ کرام کی پیروی کی ہے. لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر قطعاً باطل ہونے کا, غلط ہونے کا یا مشرک ہونے کا, کافر ہونے کا فتویٰ لگائے گا تو پھر یہ غلط ہے, پھر یہ کیا ہے, کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے اور اجتہادی مسائل میں کفر ایمان کے فتوے نہیں لگا کرتے. لیکن جو مسائل قطعی ہوتے ہیں ان میں کسی قسم کا اجتہاد نہیں چلتا, ان میں کسی قسم کا ظن نہیں چلتا, ان میں کسی قسم کا انکار کی گنجائش نہیں. مثال کے طور پر نماز کتنی تعداد میں فرض ہے؟ 5. دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ اب اگر کوئی آدمی کہے 5 نہیں 6 فرض ہیں, 5 نہیں, کم کر رہا ہے زیادہ کر رہا ہے, عبادت تو بڑھا رہا ہے نا, عبادت میں تو اضافہ کر رہا ہے, لیکن آپ اس کو کیا کہیں گے, مومن ہے کافر ہے؟ کافر ہے. حالانکہ اس نے عبادت میں اضافہ کیا ہے, اچھی بات ہونی چاہیے کہ اس نے ایک نماز زیادہ پڑھنے کی, کوئی لوگ 5 نہیں پڑھ پاتے وہ 6 پڑھ رہا ہے, لیکن نہیں, وہ کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قطعیات کا انکار کیا ہے. اگر 5 کے بجائے 4 کہے تو بھی کافر, 5 کے بجائے 5 کہے لیکن 5 وقت نہ مانے, وقت 3 مانے, نمازیں 5 مانے, وقت کتنے مانے, تو وہ بھی مومن نہیں, کافر ہے. کیونکہ اس نے قطعیات کا انکار کیا ہے. 5 وقت 5 نمازیں فرض ہیں, وقت کا انکار کرے گا تب بھی کفر, اور نمازوں کی تعداد کا انکار کرے گا تب بھی.
اتنی بات. لیکن رفع الیدین اسی نماز کا حصہ ہے. اس کا کوئی آدمی انکار کرتا ہے, کوئی اقرار کرتا ہے, انکار کرنے والا انکار کرتا ہے لیکن دوسرے کو مشرک کافر نہیں کہتا, ٹھیک ہے. جو اقرار کرتا ہے وہ دوسرے کو کافر نہیں کہتا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے ایک طرف کے لوگوں کو فالو کیا, اس نے دوسری طرف کے لوگوں کو. یہی مسئلہ بالکل یہاں پر بھی ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے, مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. مردوں کو آپ سنا سکتے ہیں یا نہیں سنا سکتے, یہ بات نہیں ہے. مردے یعنی ان کا فعل سننا وہ درست ہے یا نہیں, یعنی وہ سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے. اس بارے میں صحابہ کرام سے لے کر آج تک اختلاف ہے. کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سن سکتے, کچھ کہتے ہیں مردے سن سکتے ہیں. اب جو لوگ مردے نہ سن سکنے والوں کے ساتھ دے رہے ہیں لیکن دوسروں کو برا نہیں کہہ رہے, کافر نہیں کہہ رہے, مشرک نہیں, وہ ٹھیک ہے. جنہوں نے مردے سننے کی بات کی اور وہ دوسروں کو برا بلا نہیں کہہ رہے, باطل نہیں کہہ رہے, کافر نہیں کہہ رہے, مشرک نہیں کہہ رہے, یہ بھی درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف صحابہ ادھر ہیں, ایک طرف صحابہ ادھر ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت موجود ہے کہ آپ مردوں کے نہ سننے کی قائل تھی. آپ فرماتی تھی مردے سنتے نہیں. عام مردوں کی بات ہو رہی ہے, نبی کی بات نہیں ہو رہی, عام مردوں کی. جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, عنما کے بارے میں آتا ہے, دونوں حضرات مردوں کے سننے کے قائل تھے کہ مردے سنتے ہیں. اس حوالے سے چونکہ احادیث مبارکہ میں صراحت موجود ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جانے کے لیے جو طریقہ کار, جو ادب بیان کیا, وہ یہ بیان کیا کہ جب ہم قبرستان میں جائیں تو سلام کریں. کیا کہیں؟ السلام علیکم دار قوم مؤمنین. اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ مردے سنتے ہیں تبھی تو ان کو سلام کیا جاتا ہے. نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے قبرستان میں دفن کر کے جانے والے کی پاؤں کی آہٹ کی بھی اور آنے والے کے پاؤں کی آہٹ کو بھی وہ سنتے ہیں, اور آنے والے رشتہ دار دوست کو مردہ پہچانتا ہے. تیسرا, بدر کے جو مقتولین تھے ان کو جب ایک گڑھے میں کھود کر کے پھینک دیا گیا, وہ کنواں آج بھی موجود ہے, وہ کنواں آج بھی موجود ہے جہاں پر مشرکین کو 70 مشرکین کو گڑھے میں ڈال دیا گیا اور اوپر سے اس کو بند کر دیا, آج بھی وہ کنواں موجود ہے. اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر, گڑھے کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو جو مر چکے تھے, مار دیے گئے تھے, ان کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے فلاں فلاں فلاں, نام لے کر فرمایا, اے فلاں ابو جہل فلاں, ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچ پا لیا, سچا پایا. کیا تم نے بھی اس کے وعدے کو سچا پایا؟ حضرت عمر وہاں پر کھڑے تھے ساتھ ہی. یا رسول اللہ, آپ ان مردہ مقتولین سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں, یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے. اب یہ 3 حدیث میں نے آپ کے سامنے کوٹ کر دی, سلام والی, پاؤں کے آہٹ کی, اور بدر کے مقتولین کے سے خطاب کی. ان تینوں صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے مردوں کے حوالے سے بات کی ہے. جب مردوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے سن سکتے ہیں, مردے لازماً سنتے ہیں. یہ مشرکین کا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ نہیں. ہمارا عقیدہ یہ کہ مردے سن سکتے ہیں. البتہ مردے مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بالکل نہیں کر سکتے, بالکل مدد نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے مردے ہمارا کچھ نفع نقصان کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے. بات تو صرف اتنی ہے کہ مردے اس بات کو جو ہم کر رہے ہیں, مردے اس عمل کو جو ہم نے کیا اس کو سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے, بس اتنی سی بات ہے. اور یاد رکھیے کہ مردوں کا سننا احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے. اس آیت کریمہ میں کیا کہا گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ ان 2 آیات کریمہ میں مشرکین کے عقیدے کے رد ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر فرض کر لیں مردوں کی بات ہو, عام مردوں کی بات ہو, مشرکین کے عقیدے کو چھوڑ دیں, تو پھر بھی یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے انک لا تسمع الموتى, آپ نہیں سنا سکتے. بات تو نفی ہو رہی ہے سنانے کی. نفی کس کی ہو رہی ہے؟ سننے کی نفی نہیں ہو رہی. چلے سنانے کی نفی ہو رہی ہے, لہذا ہم سنانے کے تو قائل ہیں ہی نہیں. ہم تو اس بات کے قائل ہی نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو سنا سکتے ہیں. ہماری مجال ہی کیا ہے؟ ہماری تو مجال نہیں کسی کو بھی سنانے کی. وہ تو اللہ کی مرضی ہے, سنوائے نہ سنوائے.
انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کوئی شک نہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ یہاں بندے کی قدرت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی قدرت کی بات نہیں ہو رہی، اور مردے کا سننا نہ سننا اللہ کی قدرت ہے، بندے کی قدرت ہے ہی نہیں۔ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں تو آواز وہ آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم، اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر راستہ دکھا سکتے ہیں، آپ یہ کام بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہدایت دینا آپ کا اختیار بھی نہیں ہے۔ ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، آپ تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کتنی واضح بات ہے، آپ سنانا چاہتے ہیں لیکن آپ جان بوجھ کر بہرا بننے والے کو نہیں سنا سکتے، آپ اسے ہی سنا سکتے ہیں جو آپ کی بات ماننے والا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ دابۃ الارض، زمین کا جانور۔ توجہ، اونٹنی صالح علیہ السلام کی کہاں سے نکلی؟ چٹان سے۔ کہاں سے؟ بطور معجزہ۔ اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح دابۃ الارض کو، زمین کا ایک بہت ہیبت ناک جانور ہوگا جسے اللہ زمین سے نکالیں گے۔ کون سے حصے سے؟ زمین کے اوپر موجود پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ سے۔ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ دامن حرم میں موجود، جسے کوہ صفا کہتے ہیں، جس پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اسی صفا پہاڑی کی جگہ سے اللہ رب العزت جگہ کو پھاڑ کر، چیر کر اس جانور کو نکالیں گے، اور یہ جانور اس قدر ہیبت ناک ہوگا، بڑا جسیم، بہت بڑا جسم ہوگا اس کا، اور یہ انسانوں سے باتیں کرے گا، بولے گا، گفتگو کرے گا، اور لوگ اس کی گفتگو کو سنیں گے، سمجھیں گے۔ لیکن روایات کے تتبع سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ دابۃ الارض آ جائے گا کہ لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو سورج مشرق کے بجائے مغرب سے جب طلوع ہوگا، وہ پہلا وہ کام ہوگا، یعنی قیامت سے پہلے آخری پہلے وہ کام ہوگا، اور پھر اس کے بعد آخر میں دابۃ الارض آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، یا پہلے دابۃ الارض نکلے گا اور ساتھ ہی سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ساتھ ہی دفق شروع ہوگا، یعنی سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گا۔ دابۃ الارض کے نکلنے کے بعد ایمان قابل قبول نہیں، لیکن اللہ یہاں اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں آج تم نبی کی بات نہیں مان رہے، آج تم نبی کی بات نہیں مان رہے، ان کے واضح دلائل کو نہیں سمجھ رہے، لیکن کل جب تمہارے بارے میں اللہ فیصلہ کرنے کا ارادہ کر چکیں گے، یعنی قیامت برپا کرنے کا فیصلہ جب اللہ کر دیں گے، تو پھر اللہ اسی زمین میں سے دابۃ الارض کو نکالیں گے، یہ دابۃ الارض نکلے گا، تم سے بات کرے گا، تم مان لو گے، یقین کر لو گے، توبہ کرو گے، ایمان لانے کی کوشش کرو گے، تب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہاں یہ جو لفظ ہے نا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، وہ ان سے بات کرے گا۔ یہ جو بات ہے، یہ بات کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہے یا دابۃ الارض ہے؟ اس بارے میں دونوں کے بارے میں اقوال موجود ہیں مفسرین کے۔ مفسرین میں سے ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ تکلمہم، اللہ کی طرف سے اس وقت جب دابۃ الارض نکلے گا، اللہ کی طرف سے بات بیان کی جائے گی کہ اب سن لو کہ یہ اللہ نے جانور اس لیے نکالا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم دنیا میں اس سے پہلے ایمان اور یقین نہیں رکھتے تھے، اب تم ایمان اور یقین رکھ رہے ہو، لیکن تمہارا ایمان اور یقین قابل قبول نہیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ دابۃ الارض کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ دابۃ الارض خود بول کر لوگوں کو کہے گا کہ لوگوں تم مجھ سے پہلے ایمان نہیں رکھتے تھے، اب میں بولا تو تم ایمان لانے لگے، اب میں بولا تو تم توبہ کرنے لگے، اب تمہاری توبہ اور ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب